کہتے ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کی برداشت کی انتہا تک لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خواب انسان کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلوں میں گمشدہ شہر زی کی تلاش ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ یہ ایک ایسا افسانوی شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ قدیم دور کی ایک شاندار تہذیب کا گاؤں ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کی تلاش میں کرنل پرسی فوسٹ اپنی زندگی کا سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھے اور آخرکار ان جنگلوں میں کھو گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی ایڈونچر، خطرے اور انسانی جنون کی ہے جو کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل ٹو اسٹڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1911 میں کرنل پرسی فوسٹ، جو ایک ماہر نقشہ نویس اور ایک ایڈونچر کے شوقین تھے، برٹش لائبریری میں ایک پراسرار نقشے پر نظر ڈال رہے تھے۔ یہ نقشہ برازیل کے ایمیزون کے جنگلوں کا تھا اور اس پر ایک محسوس مقام کے گرد ایک بڑا دائرہ کھینچا گیا تھا۔ دائرے کے بیچ میں ایک حرف لکھا تھا، زی۔ ساتھ ہی ایک نوٹ تھا، یہ شہر وہ جگہ ہے جہاں ہر راز کا جواب ملے گا۔ یہ نقشہ ایک نامعلوم مورخ کی کتاب میں ملا تھا اور اس کا کوئی اور حوالہ موجود نہیں تھا، یعنی اس کا حوالہ صرف یہ ہی تھا جو کرنل نے پڑھ لیا تھا۔ لیکن اس نقشے نے کرنل کے دل و دماغ کو جکڑ لیا۔ انہوں نے یہ تصور کر لیا یہ پراسرار شہر واقعی میں موجود ہے اور وہی اسے دریافت کریں گے۔ کرنل ایک بہادر اور محنتی انسان تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ نقشہ نویسی اور دور دراز علاقوں کی کھوج میں گزرا تھا۔ وہ اپنی بیوی نینا اور بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ان کا جنون ہمیشہ انہیں گھر سے دور رکھتا، یعنی وہ جنگلات، سمندرات، کھنڈرات میں جا کر اپنے شوق کو پورا کرتے اور گھر سے دور رہتے۔ کرنل کا ماننا تھا کہ زی نہ صرف ایک شہر ہے جو کہ ایمیزون کے جنگلوں میں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قدیم تہذیب کی نشانی ہے جو موجودہ انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ ان کے مطابق زی کی کھوج سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ قدیم دور میں ایمیزون کے جنگلات میں انتہائی ترقی یافتہ معاشرتی نظام موجود تھا، لیکن ان کے اس خواب پر اکثر لوگ ہنستے تھے۔ اس وقت کا عام نظریہ یہ تھا کہ ایمیزون کے جنگلات میں کوئی بڑی تہذیب نہیں بنی اور نہ بنے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ سخت اور غیر موزوں ہے، یعنی یہاں صرف جانور ہی پائے جاتے ہیں، انسان کا رہنا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ادھر بہت خطرناک جانور جن میں زہریلے سانپ اور بڑے سے بڑا جانور جو کسی انسان کو ایک ہی جھٹکے میں کھا سکتا ہو رہتے ہیں۔ آخرکار 1914 میں کرنل نے اپنے خواب کی تلاش میں پہلی مہم شروع کی۔ وہ برازیل کے جنگلوں میں اترے جہاں کا ماحول انتہائی سخت تھا۔ وہ مقامی قبائل کے ساتھ رابطے میں آئے، لیکن ان کا سفر مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ ان مہمات کے دوران کرنل نے خوفناک تجربات کیے، جیسے کہ درندوں کے حملے، زہریلے کیڑے اور سانپ، موسمی سختی اور بھوک، مقامی قبائل کے حملے۔ لیکن کرنل کی ہمت قائم رہی۔ ہر ناکامی کے بعد وہ مزید مضبوطی سے آگے بڑھنے کی تیاری کرنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1925 میں کرنل نے اپنی آخری مہم کا اعلان کیا۔ اس بار وہ اپنی بیوی نینا سے وعدہ کر کے نکلے تھے کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا جیک اور جیک کا دوست ریلے بھی تھا۔ یہ مہم ایک سنسنی خیز تماشا بن گئی۔ دنیا بھر کے لوگ اس سفر کی خبریں سننے کے لیے بےتاب تھے۔ کرنل نے اس مہم کے لیے ایک امریکی اخبار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جو ان کے خطوط کو شائع کرتا تھا۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا کرنل نے زی کو ڈھونڈ لیا ہے یا ڈھونڈ پائیں گے۔ کرنل اور ان کی ٹیم نے ایمیزون کے جنگلوں میں قدم رکھا۔ ان کے راستے میں خوفناک چیلنجز تھے۔ وہ میٹو گروسو کے علاقے میں پہنچے جو اپنی پراسراریت اور خطرناک قبائل کی وجہ سے مشہور تھا۔ راستے میں انہوں نے مقامی قبائل سے عجیب کہانیاں سننے کو پائی۔ کچھ نے بتایا کہ زی ایک شہر ہے جو نظر نہیں آتا، اور کچھ نے کہا وہ لوگ آسمان سے اترے تھے جو زی شہر میں رہتے تھے، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک روز کرنل نے اپنی بیوی کو ایک خط لکھا، ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے آگے کے راز ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، دعا کرو کہ ہم ان رازوں کو کھول سکیں۔ یہ خط 29 مئی 1925 کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد کرنل جیک اور رمیل جنگل میں غائب ہو گئے۔ کرنل اور ان کی ٹیم کی گمشدگی ایک مما بن گئی۔ ان کے پیچھے کئی مہمات بھیجی گئی۔
لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ کسی دشمن قبیلے کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ وہ جنگل میں بھٹک کر مر گئے۔ کرنل کی بیوی نینا زندگی بھر ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن انہیں کبھی جواب نہیں ملا۔ زی کی حقیقت ہمیشہ سے بحث کا موضوع رہی۔ ایک وقت تھا جب لوگ کرنل کے خواب کو دیوانگی سمجھتے تھے، لیکن حالیہ تحقیق نے ایک نئے نظریے کو جنم دیا۔ ایمیزون کے جنگلات میں کئی ایسے نشانات دریافت ہوئے ہیں جو کسی بڑی تہذیب کی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں، جیسا کہ مٹی میں بنے بڑے بڑے دائرے اور لکیریں جو واضح طور پر کسی انسانی ہاتھ کا کام لگتی ہیں۔ یہ خاص قسم کی زرخیز مٹی ہے جو انسانوں نے بنائی، اور یہ قدیم زراعت کا اہم ثبوت ہے۔ کئی جگہوں پر بڑی تعداد میں برتن، انسانی باقیات اور دیگر آثار دریافت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ ایمیزون میں ایک وقت پر بڑی آبادیوں اور پیچیدہ معاشرتی نظاموں کا وجود تھا۔ ان کے مطابق زی شاید کسی ایک شہر کا نام نہ ہو بلکہ ایک پوری تہذیب کی علامت ہو۔ کرنل کا خواب، جسے کبھی مذاق سمجھا جاتا تھا، آج ایک حقیقت کے قریب ہے۔ اگرچہ زی کا راز آج تک مکمل طور پر نہیں کھلا، لیکن یہ کہانی انسان کی جستجو اور جنون کی ایک مثال بن چکی ہے۔ شہر زی شاید کبھی نہ ملے، لیکن اس کی تلاش نے تاریخ کے ایک نئے باب کو جنم دیا۔ کرنل پرسی فوسٹ نے اپنی زندگی کو اس خواب کے لیے قربان کر دیا، اور ان کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی ایڈونچر ہمیشہ نتائج کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سفر میں چھپے تجربات اور سیکھنے میں ہوتا ہے۔ زی صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک ایسا خواب تھا جو انسان کو اس کی حدود سے آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔